بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد اور ابو حامد ان کی کنیت، ان کے والد اور دادا کا نام بی محمد۔ حجت الاسلام ان کا لقب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے شہر توس کے قریب ایک گاؤں طاہران میں 1058 میں پیدا ہوئے۔ توس کو آج کل مشہد بھی کہتے ہیں۔ فردوسی اور نظام الملک کا تعلق بھی اسی مردم خیز خطے سے ہے۔ یہاں امام علی رضا علیہ السلام اور خلیفہ ہارون الرشید بھی دفن ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سود فروش تھے۔ غزل کے معنی کاٹنے کے ہیں، اس لیے یہ خاندان غزالی کہلاتا ہے۔ ان کے والد زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں محمد غزالی اور احمد غزالی کی تعلیم کا خاص بندوبست کیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم توس میں حاصل کی، اس کے بعد وہ جرجان چلے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جرجان سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ ان کے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ امام کی سب سے قیمتی متاع ان کی علمی یادداشتیں تھیں جو کہ لوٹ لی گئی۔ چنانچہ وہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے کہ میری یہ علمی یادداشتیں واپس کر دیں۔ اس نے یہ کاغذات تو لوٹا دیے، لیکن طنزاً کہا کہ اس علم کا کیا فائدہ کہ کاغذ کے ٹکڑے کھو جانے سے آپ کورے رہ گئے۔ اس واقعہ کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم اپنے حافظے میں اتارنا شروع کیا۔ اس زمانے میں نیشاپور اور بغداد دو بڑے علمی مراکز تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نیشاپور کا رخ کیا اور یہاں مدرسہ نظامیہ میں اپنے وقت کے بڑے عالم دین امام الحرمین الجوینی سے قصب فیض کیا۔ امام الحرمین کے سینکڑوں شاگردوں میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سب سے ممتاز تھے۔ وہ اس ہونہار شاگرد پر ناز کیا کرتے تھے۔ امام الحرمین کی وفات کے وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 28 سال تھی، لیکن علمی مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ پوری اسلامی دنیا میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ اس دور میں ترکوں کا سلجوقی خاندان بڑی وسیع سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور انہیں علم و ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ نظام الملک توسی کو شاہی دربار میں بلند مقام حاصل تھا، بلکہ کاروبار سلطنت بھی اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اس دور میں تعلیم و تدریس کی ترقی میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ پوری سلطنت میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مدرسہ قائم نہ ہو۔ حکومت اس قدر خطیر رقم تعلیم پر خرچ کرتی تھی کہ جس کی اس دور میں نظیر نہیں ملی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور سے بغداد آ گئے۔ یہ دور مناظرہ کا دور تھا۔ سینکڑوں اہل علم یہاں جمع تھے۔ مناظرہ کی مجلسیں ہوتی اور ان میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ غالب رہتے۔ انہیں صرف 34 برس کی عمر میں مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اب پوری اسلامی دنیا میں ان کی شہرت عام ہو چکی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غربت میں تعلیم کی ابتدا کی، لیکن جب انہیں بڑا عروج حاصل ہوا تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بڑی خوشحالی میں گزارا۔ غور و فکر کے بعد اکتاہٹ ان پر غالب آ گیا اور وہ ترک دنیا کر کے علمی مرکز بغداد سے نکل کر دمشق میں قیام کرنے لگے۔ وہاں وہ اکثر مراقبہ و مجاہدہ میں مصروف رہے۔ تصوف کی طرف مائل بھی ہوئے۔ دمشق سے بیت المقدس گئے، پھر حج کیا اور مصر کے شہر اسکندریہ میں مدت تک قیام پذیر رہے۔ وہ مراکش بھی گئے، 10 برس تک سفر میں رہے اور سفر کے اختتام پر اپنی شہرائے پاک کتاب احیاء علوم الدین تصنیف کی۔ امام دوبارہ درس و تدریس کی طرف راغب ہوئے۔ آخری عمر میں توس میں کوشہ نشین ہو گئے۔ 1111 میں تہران ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بھائی احمد غزالی کے مطابق پیر کی صبح نیند سے بیدار ہو کر وضو کیا، نماز ادا کی، پھر کفن منگوایا، اسے آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ آقا کا حکم سر آنکھوں پر۔
یہ کہہ کر اپنے پاؤں پھیلائے اور خالق حقیقی سے جان لیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علوم و فنون پر بہت سی کتابیں لکھی، ان میں اصول فقہ، اصول فلسفہ، کلام منطق اور اخلاق کے بارے میں ان کی تصانیف زیادہ اہم ہے۔ ان کی تصانیف میں سے احیاء علوم الدین کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور ان کتب میں انہوں نے اعلیٰ پایا فلسفہ اخلاق میں بیان کیا۔ بہت